اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، تاکہ کبھی تم یہ نہ کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے دو گروہوں پر نازل ہوئی تھی اور ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ او تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا تم یوں کہتے اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہو جاتی تو ہم ان سے بہتر ہدایت لیتے، پس اب تمہارے رب کی طرف سے واضح دلیل، ہدایت اور رحمت تمہارے پاس آ گئی ہے، پس اس کے بعد اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی نشانیوں کی تکذیب کرے اور ان سے منہ موڑے۔ جو لوگ ہماری آیات سے منہ موڑ لیتے ہیں انہیں ہم اس روگردانی پر بدترین سزا دیں گے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا آپ کا رب خود آئے یا آپ کے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں؟ جس روز آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہیں دے گا جو نشانی کے آنے سے پہلے ایمان نہ لا چکا ہو یا حالت ایمان میں اس نے کوئی کار خیر انجام نہ دیا ہو۔ کہہ دیجئے انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا
ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور گروہوں میں بٹ گئے، بے شک آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاملہ یقیناً اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، جو اللہ کے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا اجر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا اسے صرف اسی برائی جتنا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین، کہہ دیجئے میرے رب نے مجھے صراط مستقیم دکھائی ہے، جو ایک استوار دین ہے، یہی ملت ابراہیم اور توحید کی طرف یکسوئی کا دین ہے، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب یقیناً اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، جس کا کوئی شریک نہیں اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے فرما بردار ہوں۔ قل اغیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، کہہ دیجئے کیا میں کسی غیر اللہ کو اپنا رب بناؤں، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص اپنے کیے کا خود ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہاں وہ تمہیں بتائے گا جس چیز کے بارے میں تم لوگ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب بنایا اور تم میں سے بعض پر بعض کے درجات بلند کیے، تاکہ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ تمہیں آزمائے۔ بے شک آپ کا رب جہاں جلد عذاب دینے والا ہے
وہاں وہ یقیناً بڑا غفور الرحیم بھی ہے۔ میرے کریم لجپال نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تم قرآن کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کو لازم کر لو، کیونکہ یہ زمین میں تمہارے لیے نور اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ثواب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔